جی ویورز السلام علیکم ویورز، آج ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے بارے میں، جس کو آئی تھنک کہ آپ انجوائے کریں گے۔ آپ کے بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں کہ بھئی انزائٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس میں کیا کیا جائے۔ تو چلیں میں کوشش کروں گی کہ کچھ تھوڑا سا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کا جو سجدہ ہوتا ہے، نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو آپ سوچیں کہ اس کے جو مکینکس ہیں یا جو سجدہ کی فزیولوجی ہے نا، تو وہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ بھی سوچیں، میں نے تو ظاہر سوچا، میں صبح ہی اصل میں میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ آخر یہ جو ہمارا سجدہ ہے، یہ اس طرح سے ایک خاص پوزیشن ہے، اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو اب اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میں ظاہر میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور مجھے کہیں آپ کوئی وہ تعویذ دینے والی آنٹی نہ سمجھ لیں، تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ اور میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں یونائٹڈ کنگڈم میں ہوں الحمدللہ۔ تو وہ ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز دے کے تو آپ کو میں ڈفرینٹ تھاٹس دیتی رہتی ہوں اور ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس بتاتی رہتی ہوں، جو بھی مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں آج بات کرتے ہیں، جو سجدہ ہے وہ ایک عبادت بھی ہے، وہ تو ظاہر آپ کرتے ہو، لیکن اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید جو متھ ہے یا جو اس کے پیچھے جو تھیم تھا مسلمانوں کو یہ دینے کے لیے، یا انسانوں کے لیے شاید کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ جو عبادت دی گئی تو اس کا کیا تھیم ہے۔ اچھا ویوز، اس میں جو ہے نا آپ کو میں نے کافی سٹریس کے بارے میں جو ہے بتایا، تو اس میں دیکھیں سٹریس، ٹینشن جسے آپ کہتے ہو، جیسے اب پریشان رہنا، گھبراہٹ کا شکار رہنا، کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سٹریس میں جو ہوتا ہے، ایک جو ہماری باڈی میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کورٹیسول، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کورٹیسول ہے یہ ایک ہارمون ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا انسان کی باڈی کو سمجھیں۔ اور اچھا، تو یہ کورٹیسول کیا کرتا ہے، یہ اصل میں جو ہے یہ ایک میکانزم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ آپ اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ بچ کے چلیں، اس ایک ہارمون کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے پہلے کہتے ہیں، جیسے اب دیکھیں انسان جو ہے وہ ہر جگہ ہی رہتا ہے ابھی بھی، یعنی کچھ لوگ ظاہر ہے وہ جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈینجرس جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پرانے زمانے کا بھی جو انسان تھا وہ اتنا جیسے اب ویل ڈیولپ نہیں تھا، اتنا تہذیب یافتہ، تو وہ جیسے جو ہے وہ جنگلوں میں رہتا تھا یا وہ غاروں میں رہتا تھا، تو اس زمانے کے انسان کے لیے بھی جو ہے نا یہ ایک میکانزم دیا گیا تھا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے جنگلی جانور کو دیکھتا تھا تو وہ جو ہے اس کی باڈی میں یہ ریلیز ہوتا تھا کورٹیسول، اور اس کورٹیسول کی وجہ سے جو ہے نا وہ تیزی سے وہ اس جانور کی سے دور بھاگتا تھا، یا پھر اس جانور سے یہ کورٹیسول اس کو اتنی انرجی دیتا تھا کہ وہ جو ہے نا اس جانور سے فائٹ لیتا تھا انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی میکانزم ہے اب کا جو زمانہ ہے، اس میں کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایگزام میں جو ہے وہ اب مطلب اینیملز کے ساتھ تو آپ کی لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو لڑائی ہے وہ جیسے بچے ہیں وہ ایگزامز دیتے ہیں، ان کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، لڑکیاں ہیں وہ شادی کے بعد جو ساس ہوتی ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ایک جنگلی جانور سے کام نہیں لگ رہی ہوتی، کیونکہ جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک مذاق کی بات ہے۔ تو جو ایک یعنی پرانے زمانے میں جو ایک میمتھ کو دیکھ کے جو آپ کی فیلنگ ہوتی تھی، وہ آج کل لڑکیاں جو ہے نا وہ ساس کو دیکھ کے ان کے اندر وہی لیول آف سٹریس جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں خود بھی کہیں مجھے لگتا ہے میں ساس بننے والی ہوں کچھ ہی سالوں میں، تو خیر اتنا دور سفر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہے فیلنگ یہی ہوتی ہے، سٹریس لیول وہی ہوتا ہے۔ اینی ویز چلیں، یہ تو ہے ایک گپ شپ تھی۔ اچھا، تو اس میں آپ نے سمجھا کہ کورٹیسول جو ہے جناب وہ ریلیز ہوتا ہے سٹریس میں۔ اچھا، اب یہ کورٹیسول جو ہارمون ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو جو ہے مجبور کرتا ہے کہ آپ بھاگیں، اور اس بھاگنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو جو ریکوائرڈ ہے چیز وہ آپ کے پاؤں ہیں
اور آپ کے ہاتھ ہیں اگر جو ہے آپ نے فائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ویسے کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ میکانزم۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھاگنے میں جیسے وہ مدد دے رہا ہے یا فائٹ کرنے میں مدد دے رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا بلڈ کا جو دورانیہ ہے، یہ جو ہارمون ہوتا ہے یہ آپ کے بازوؤں کی طرف کر دیتا ہے یا پاؤں یا ٹانگوں کی طرف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ سینٹر میں، اور جو آپ کا یہ جو برین ہے اوپر ادھر بلڈ جو ہے نا وہ کم جا رہا ہوتا ہے، تو زیادہ جو بلڈ کا فلو ہو رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاؤں کی طرف ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھوں کی طرف ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی بھی شخص آرام سے بتا سکتا ہے جو بلڈ ہے وہ جو ہے آپ کی باڈی میں کیا کیری کرتا ہے، وہ آکسیجن کو کیری کرتا ہے یا کیا لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آکسیجن کو لے کے ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا، تو اب ہم جو ہے اب جس طرف بلڈ زیادہ جائے گا تو اس طرف کیا ہوگا کہ آکسیجن زیادہ جائے گی۔ تو جس بھی بندہ جو سٹریس میں ہے اس کا جو ہے یہ کارٹیسول لیول بڑھا ہوا ہے، تو یہ جو بندہ ہے اس کے ہاتھوں میں یہ جو ہے نا آپ کو فوراً گرمی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں بھی گرمی محسوس ہو جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے کارٹیسول کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور اس طرف خون کا دوران اس لیے بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہی کہ یہ بندہ جو ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہے، تو اس نے ہیلپ کرنا ہے آپ کو یا تو فائٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، ہاتھا پائی یہ وہ اور اس طرح، لیکن جو ہے آپ کی پریشانی بھی اس ہارمون کو اسی طرح ریلیز کرتی ہے۔ پریشانی ہے جو بھی، جیسے اب کوئی بھی پریشانی ہے، تھاٹس ہیں، کسی پرسن کوئی پسند نہیں ہے تو بھی آپ کی باڈی میں اسی طرح کارٹیسول ریلیز ہوگا، اگر کوئی سچویشن پسند نہیں ہے تو بھی آپ کی باڈی میں اسی طرح کارٹیسول آپ کو سٹریس میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ جو آپ کی باڈی کا اصل میں جو باس ہوتا ہے وہ آپ کا برین ہوتا ہے۔ باس اس لیے بیکاز وہ جو ہے آپ کی ساری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو انسان ہے وہ جب سٹریس میں ہوتا ہے تو آکسیجن ان ایریاز میں زیادہ جا رہی ہے، تو جو برین ہے اس کو کم جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ انسان کا یہ ایک اللہ نے ایک نظام بنایا تھا۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اس انسان کو آپ برین کو آکسیجن پہنچاؤ تو آپ کیا سجیسٹ کرو گے؟ آپ خود سوچو، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ سٹریس میں یہ بندہ ہے، یہ والا بھاگ دوڑ میں رہتا ہے اور برین کو کم آکسیجن جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس کی برین فاگ ہو جاتی ہے۔ برین فاگ جیسے ایک فزی سی تھاٹس رہتی ہیں، یعنی فزی تھاٹس یہ کہ صحیح طرح سے سوچ نہیں پاتا، صحیح طرح سے جیسے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اس طرح سے، تو یہ اس کو اس طرح ذہن میں رکھیں، برین فاگ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کہو گے کہ اچھا جی برین کو اگر آپ نے آکسیجن پہنچانی ہے تو اس بندے کو اس کو کہے کہ یہ سر جو ہے وہ نیچے کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ خون کا دوران جو ہے برین کی طرف ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک جو ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ اسی چیز کو اب سجدہ جو ہے نا اس میں دیکھو۔ اچھا، سجدہ جب آپ کرتے ہو تو وہ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس طرح سے تھوڑا سا اس کا جیسے یہ تھوڑا میں نا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، انسان کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کائنڈ آف آپ کو یہ تھوڑا سا نا ایسے سمجھ آئے کہ بھئی یہ جیسے کوئی ایک انسان ہے، یہ اس نے ایسے بال شال ہیں یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ سجدے کی جو ہے نا وہ پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھو کہ یہ آپ کا برین ہے، یہ سر ہے، تو یہاں پہ آپ نے سارا جو آپ کا خون کا دوران ہے وہ آپ کے سر کی طرف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ سجدہ جو ہے اللہ نے بنایا کہ یہ بندہ جو ہے بھاگے گا، دوڑے گا، سٹریس میں رہے گا تو اس کی برین کو جو ہے وہ کم آکسیجن ملے گی، تو اب اس وقت جو ہے نا اس کو اس پوزیشن میں لے کے جاؤ تاکہ اس کی جو برین ہے اس کو آکسیجن سب سے زیادہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ہو گئی۔ اچھا جی، دوسرا پھر آپ کہو گے کہ بھائی یہ تو دیکھو نا کہ بندہ جو ہے وہ سمٹ کے بالکل جو ہے وہ کر رہا ہے، یعنی پہلے جیسے یہ سچویشن ایسے تھی، میں نے بہت بڑا بنا دیا، جیسے پہلے دیکھیں نا اگر یہ جتنے ہاتھ دور ہیں، یہ آپ کا ہارٹ ہے ادھر ایسے کر کے، تو جتنے یہ ہاتھ دور ہیں، جتنے پاؤں اس سے دور ہیں ہاتھ سے یوں کر کے اگر کھڑے ہیں، تو یہ اتنا ہی جو ہے نا خون بہت زیادہ دور جا کے تو وہ
جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جتنا ہم اس کو دل کے قریب رکھیں گے، یہ سارے ہاتھ بھی اور جو ہمارے بازو ہیں، یہ ٹانگیں بھی اگر ہم دل کے قریب کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر ہارٹ کو اتنا کام نہیں کرنا پڑ رہا. ٹھیک ہے، اس کو پمپ کرنے کے لیے بلڈ کو ہر جگہ، اور اسپیشلی برین کی طرف جو ہے نا وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو پریشر نہیں پڑ رہا. آپ خود سوچو نا کہ دیکھو جب یہ جو حالت ہے سجدے والی ہے، ایسے کر کے ایسے ہے بندہ، جیسے یہ کچھ فنی سا ہی میں نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جیسے چلیں، یہ اس نے جیسے کسی نے چادر پہنی ہے کچھ ایسے کر کے. اچھا، تو اب یہ جو حالت ہے اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے نا وہ پمپ کرے بلڈ، یہ ہارٹ ادھر ہے برین کی طرف، یہ آپ کا برین ہے ادھر یوں کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہارٹ پمپ کرے اور اس کو زیادہ کام بھی نہ کرنا پڑے. تو ہم نے بالکل ہی جو ہے نا وہ بندہ بالکل سمٹا ہوا ہے ایسے کر کے، اس کے ٹانگیں بینڈ ہیں، اس کی بازو جو ہے وہ دل کے قریب ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا آپ اس نے جو ہے دل کو ایک کنٹرول دیا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے نا برین کو اس وقت آکسیجن مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ کتنی ایک اللہ کی قدرت ہے، اور کتنی ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے، شاید انسانوں کے لیے نعمت ہے کہ جو سجدہ کرنا ہے. چلیں میں تو کہتی ہوں کہ چلیں کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ پلیز سجدہ ایز اے ٹریٹمنٹ کر لے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کافی پرابلم سے آپ بچ سکتے ہو. دیکھیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جس سے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، علامہ اقبال کی شاعری ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی کہ جو ایک سجدہ کرنے، یہ ویسے تو انہوں نے شاید ان کا تھیم یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ پہ اتنا جو ہے وہ توکل نہیں رکھتے، اور وہ باقی جو دنیا کے جو ہیں حکمران جو کہ نان مسلم ہیں یا جو جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ ان کے آگے جا کے جھکتے ہیں. تو شاید وہ صرف اللہ کے آگے جھکیں، بات تو صحیح ہے، تو انہیں شاید اتنا زیادہ جو ہے نا وہ فائدے ملیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اس دنیا میں اوپر آئیں کہ وہ انہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہ رہے. لیکن دیکھیں اس میں جو ایک بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سجدہ، وہ ظاہر ہے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں کافی راز ہیں جو کہ شاید ہمیں نہیں سمجھ آتے، لیکن اللہ نے جس پہ کھولا ہوا ہوتا ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں. اصل میں تو باقی لوگ تو اسے گیس کرتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی شاید یہ ان کے شعر کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو جناب یہ سجدہ جو ہے ہماری زندگیوں میں اللہ شامل کرے. سب کو جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ اس کی اہمیت بتائیں، جو نان مسلم ہیں ان کو بھی بتائیں. سجدہ بھی ہے، اور دیکھیں جو قیام ہے، چلیں دیکھیں نا اب قیام میں جیسے آپ کھڑے ہوتے ہو، یہ آپ کی کمر ہے، ایسے کر کے آپ کا سار ہوتا ہے، ایسے کر کے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہو آپ. تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہ برین آپ کا ادھر نیچے کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی ایک زبردست ایکسرسائز کے طور پہ اگر دیکھیں، اور آپ کے جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے کتنے اس میں بینیفٹس ہیں. تو یہ ہے چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویسے ہی صبح سے میرے دماغ میں کچھ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور بہت سے جو بیمار ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، تو اللہ سب کو جو ہے صحت دے، تندرستی دے، اور ہم سب کو نئے نئے طریقے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ کھولے کہ جو ہے ہم اس دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں ایک صحت و تندرستی کے ساتھ، اور خود بھی ٹھیک رہیں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کریں. تو ویئرز، تھینکس فار واچنگ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.